گھر سے اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین على سیدنا ونبینا شفیع ذنوبنا طبیب نفوسنا حبیب قلوبنا بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنت اللہ علی اعدائهم اجمعین غاصبی حقوقهم منکری فضائلهم ومناقبهم وعطشهم وبلایتهم واسرارهم اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ولا يحسبن الذين كفروا انما نملي لهم خير لانفسهم انما نملي لهم ليزدادوا اثما وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ صلوات سامعین گرامی قدر حاضرین مجلس اجازت ہو تو لب کھولوں عقل و خیرت کے میزان میں تاریخ و احادیث کے گوہر کھولوں مودت بھری سماعت کو عقیدت کے دھاگے میں پرو لوں منتشر ذہنوں میں مناقب کے رس بولوں تب جا کے اس کی شان میں کچھ بولوں جس نے شام کو شام کر دیا سبحان اللہ توجہ چاہیے مجھے کیونکہ 18 بنی ہاشم کے عنوان سے یہ مجلس ہے بہت دیر بیٹھ کے سوچتا رہا کہ کس شخصیت کا ذکر کروں کہ 18 کے 18 راضی ہو جائیں توجہ چاہیے مجھے اس مرحلے پہ تو اچانک سے فرش اعضاء نے میری مدد کی کہ اس کا ذکر کرو جس نے 18 کو نہیں 72 کو زندہ رکھا ہے جس کی وجہ سے دین باقی ہے شریعت زندہ ہے جس کی وجہ سے گلدستہ اذان پہ مؤذن اللہ اکبر کہہ رہا جس کی وجہ سے آج اشہد اللہ الہ الا اللہ کہا جا رہا ہے جس کی وجہ سے آج مؤذن گلدستہ اذان پہ رسول کی رسالت کی گواہی دے رہا ہے جس کی وجہ سے علی ولی اللہ پڑھا جا رہا ہے جس کی وجہ سے حی علی الصلاح باقی ہے جس کی وجہ سے حی علی الفلاح کا معیار ہمارے ذہنوں میں قائم ہے جس کی وجہ سے حی علی خیر العمل کی طرف ہم متوجہ ہیں جس کی وجہ سے 1400 سال بعد بھی اللہ اکبر کہہ رہے ہیں اور جس کی وجہ سے آج بھی لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ ہے یعنی نام اس کا جناب زینب ہے انشاءاللہ صرف 2 قدم زینب کے پڑھوں گا تیسرا قدم بتائیں گا ہی صرف 2 قدم اور منزل تمام 2 قدم میں زینب نے 2 علاقے جیتے
بھئی ذرا سا دیکھیں مجلس اگر کر رہے ہیں نا تو احسان جناب زینب کا ہے. یہ سوچ کے سنا کیجئے 2 قدم میں زینب بی بی نے 2 علاقے جیتے ہیں. یہاں بزرگان بیٹھے ہیں. نوجوانوں تم سن لو یہ بات. دانش بھائی تب تک کوئی علاقہ فتح کیا ہوا نہیں مانا جاتا جب تک دارالامارہ پہ پرچم نہ لہرا دیا جائے. اچھا بھائی نے نعرہ لگایا. اس مجمع میں 10 ایسے آدمی تھے جنہوں نے نعرے کا جواب نہیں دیا. علی سے کوئی کھٹپٹ تو نہیں ہے؟ اس لیے کہ فخری بھائی خطیب سے کھٹپٹ ہو جنت مل جائے گی. علی سے اگر بگڑ گئی ہے اور یاد رکھنا حالیہ نے مظفر نگر اور میرٹھ سے آئے ہوئے مومنین خدا کو سلامت رکھے جعفر میاں شرما کے اس کا نام لیا جاتا ہے جس نے کسی میدان میں شرمندہ کیا ہو. علی ہمارے سر اٹھانے کا سبب. بھئی جتنے کیمرہ مین ہیں اپنے ہی والے ہیں نا. تو اب کیمرہ تب چلے گا جب توجہ سے سنو. اس لیے کہ تم کیمرے میں لگے ہوئے اور میرا جملہ ضائع ہو رہا ہے. تو کیمرہ لگانے کا حق تب ہے کہ جب موبائل کی نگاہ بھی میرے اوپر ہو تمہاری. کہنا بات سبحان اللہ. اب تو کوئی بات ہے. اللہ تم لوگوں کو سلامت رکھے. تم خدمت دین انجام دے رہے ہو. اس سے زیادہ دعا فی الوقت نہیں دے سکتا. جلدی سے آ جائے صلوات بھیجیں محمد والے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، بلندتر صلوات. دلبر بھائی آپ کی وجہ سے یہ مجلس اس وقت پڑھ رہا ہوں ورنہ مجھے جانا کہیں اور تھا. آپ کی ضد نے یہ وعدہ دلوایا اور پھر جناب سیدہ کی طرف سے حاضری لکھی ہوئی تھی اس لیے حاضر ہو گیا. فطرہ سن لیجیے بہت قیمتی فطرہ ہے. یاد رکھیے آج جو دین باقی ہے یہ زینب کا احسان ہے. یہ زینب کا احسان ہے. آج ہمارے مذہب میں بھی ایسے لوگ آ گئے ہیں جو کہتے ہیں بھائی حالات خراب ہے اس لیے مجلس ہم نے اس سال ملتوی کر دی ہے. بھائی صاحب زینب سے زیادہ پارک نظر ہو جب یزید کے گھر میں مجلس ہو گئی ہے. زیادہ پارک نظر ہو جب یزید کے گھر میں مجلس ہو گئی. یاد رکھو مجلسوں سے ماحول نہیں بگڑتا ہے مجلسوں سے ماحول بنتا ہے. آئیے جلدی سے جناب زینب کے اوپر 2 جملے. آیت اللہ بہت بڑے عالم دین ہے مراشی نجفی. آیت اللہ مراشی نجفی یہ قم کے اندر دفن ہے. آپ حضرات زیارت پہ جائیں اور ان کے قبر پہ بھی جا کے سورہ فاتحہ. ہوا یہ کہ ایک شاعر نے ایک مصرع کا امام زمانہ مراشی نجفی کے خواب میں آئے اور آ کے کہتے ہیں سنو جی سرکار جی سردار فلاں شاعر نے ایک مصرع کہا ہے اس سے جا کے میرا سلام کہو. ذرا سا بولیے گا. اس سے جا کے میرا سلام کہو اور اس کے ہاتھ کو چوم لینا جس سے اس نے مصرع لکھا. یا سن لو یا سو لو. 2 کام میں سے ایک کام. درمیانہ بن کے مجھے قطعی نہ سننا فطرہ سننا. آیت اللہ مراشی نجفی کو اب اس شاعر کو ڈھونڈتے ہوئے چلے. کیا دیکھا؟ دروازہ رسی سے بندھا ہوا ہے. بھئی سارا مجمع بولے گا دروازہ
رسی سے بندھا ہوا ہے. حیرت میں پڑ گئے کہ مولا نے اسے سلام کہا. مولا نے سلام بھیج کے بتایا کہ ہمارا سلام صرف محل والوں کو نہیں ہے, رو ہاؤس والوں کو نہیں ہے, بنگلے والے کو نہیں ہے. دروازہ رسی سے بندھا ہوا, رسی سے دخل بات کیا, ٹھوکا. شاہد صاحب باہر آئے, السلام علیکم. کبھی کبھی میرے بعد مجلس پڑھی نہیں جاتی, دکھائی بھی جاتی ہے, اسی لیے اسلام میں اشارے اور کنائے. تو میں نے بتایا کہ دروازہ کھٹکھٹایا, اندر سے شاہد صاحب نکلے. اتنے بڑے مرجع کو دیکھ کے ہوپلیس. جب آپ ہندوستان کے آیت اللہ کو دیکھ کے گھبرا جاتے ہیں, تو اتنے بڑے مرجع کو آیت اللہ مراشی نجفی کو دیکھ کے ہوپلیس. ہاتھ جوڑ کے کہا سرکار جھولا سنیے گا, سرکار ذرا آنکھوں کی فراق پہ قابو رکھیے, سرکار آپ کیوں آئے, مجھے بلا لیا ہوتا. مراشی نجفی نے کہا دیوانے میں آیا نہیں ہوں, بھیجا گیا. بھیجا گیا. تو نے مصرے کہیں, ہاں آقا زادی کے بارے میں کہیں, کیا مصرے, کہا آپ آئے کس لیے, کہا زمانے کے امام نے تجھے سلام, زمانے کے امام نے تجھے سلام کہا. سنیے گا, خدمت دین کے عوض امام دیتے کیا ہے. زمانے کے امام نے تجھے سلام کہا, مولا نے مجھے سلام کہا. اچھا چاہتے تو ڈائریکٹ آ کے اس کے خواب میں بھی کہہ سکتے تھے, مجلس سنا کیجئے تو سوال پیدا کیجئے, کہہ سکتے تھے نا. یہ خود کیوں نہیں کہا, تھا غریب. اگر خود آ کے کہتا, لوگ کہتے تو جھوٹ بول رہا ہے, اس لیے کہ غریب کی بات پہ بھروسہ کون کرتا ہے, چاہے جتنا سچ بولے اور امیر جھوٹ بھی بولے. سچی مانی جاتی ہے, بات سچی مانی جاتی ہے. اگر یہ کہہ دیتا ہے امام میرے خواب میں آ کے مجھے سلام ہے, جھوٹے چل, اس وقت کے سب سے بڑے عالم کو بھیجا. تو کبھی بھی شاعر اہل بیت کو ہلکا نہ سمجھیے. کب کسے سلام آیا ہو خبر نہیں, اس لیے کہ ہمارے کان کا کمال یہ بھی تو ہے کہ ہم دنیا کی ساری آواز سنتے ہیں سوائے امام کی آواز کی. یہ کمال ہے ہمارے کان. اس کے بعد اس نے سلام کی, آنکھیں بھیگی ہوئی تھی, جانے لگا. آیت اللہ مراشی نجفی نے کہا جا کہاں رہے ہو, وہ مصرع تو سناؤ جس پہ تمہیں امام نے سلام بھیجا. سنیے گا مصرع, یقین جانیے جہاں بھی میں نے پڑھا ہے کوئی زور نہیں لگایا ان مصروں کو سنانے میں. ایک ہی مصرع ہے لیکن قیامت ہے. اس نے لکھا تھا کربلا در کربلا نی ماندن گر زینب نبو. جو باہر کھڑے ہیں وہ بھی سن لے, سمجھ لے, مجلس تو وہ بھی کرتے ہوں گے نا. کربلا در کربلا نی ماندن گر زینب نبو. وہ کہتا ہے کربلا, کربلا میں مر جاتی ہے اگر زینب نہ ہوتے ہیں. کربلا میں مٹ جاتی اگر زینب نہ ہو. آئیے اب یہاں سے وہ دو قدم سن لیجیے. پہلے قرآن کا آئینہ دکھاتا ہوں. آئینہ قرآن کیا ہے, ایک نبی ہے, نام ہے موسیٰ. کیا نام ہے, موسیٰ. قرآن میں ہے, پڑھ لیجئے گا. اللہ کہہ رہا موسیٰ مصر چلے جاؤ. کہا معبود نہیں جاؤں گا. کہا نا نہیں جاؤں گا, کیونکہ وہاں کے ایک بندے کو میں نے مارا. ہوا تھا موسیٰ کے شیعہ میں اور موسیٰ کے مخالف میں لڑائی ہو گئی تھی. موسیٰ کا شیعہ کمزور پڑ رہا تھا. موسیٰ کے شیعہ نے موسیٰ کو آواز دیا, موسیٰ آئے اور ایک گھوسا مارا. نہیں آپ واقعہ ہی نہیں سمجھے, آپ تو مسکرانے میں رہ گئے. موسیٰ نے آ کے پوچھا نہیں معاملہ کیا ہے, پہلے شیعہ کی مدد کی.
کیونکہ موسیٰ کو پتا تھا ماجرا کیا ہے، نبی ہے، مولا اور نبی اور حاکم، حاکم سے مراد اہل بیت علیہ السلام، یہ کبھی پوچھیں گے نہیں کہ کیا ہوا، انہیں پتا ہے کہ کیا ہوا ہے اور یہ بھی پتا ہے کہ کیا ہوگا۔ نہیں پہنچ گیا تو موسیٰ نے گھوسا مارا، کہا میں نہیں جاؤں گا معبود، یہیں سے جناب زینب تک آتا ہوں، میں نہیں جاؤں گا۔ کیوں نہیں جاؤ گے؟ آگے ایک بندے کو مارا ہے، جب تک تو میری پیٹھ مضبوط نہیں کرے گا میں مصر نہیں جاؤں گا۔ صبح قیامت تک کھڑے ہو کے داد دیتے رہو، داد چھوٹی ہوگی، میں مصر نہیں جاؤں گا کیونکہ وہاں کے بندے کو میں نے مارا ہے، اور زینب اس کوفہ اور شام میں گئی ہے جہاں کے ہر گھر کے ایک بندے کو حسین نے ہے۔ یہ میں نے اپنی طرف سے نہیں کہا، جناب زینب کا جملہ ہے، جب یزید نے کہا ہم نے تیرے بھائی کو گھیر کے مار دیا، چند لمحے ہی تو لگے، بی بی زینب نے تعصب میں، میری طرف دیکھیے گا، دانت ہونٹوں میں دبائے اور مٹھیوں کو بند کیا۔ کیا یزید جس مغالطے میں پڑا ہے چمچوں کی بات سن رہا ہے؟ یزید کس مغالطے میں پڑا ہے چمچوں کی بات سن رہا ہے؟ ذرا گھونگھٹ سے سر باہر نکال اور اپنے دربار سے باہر جا، جملہ زینب کا سنیے گا، داد مجھے دیجئے گا، اور خدا کی قسم بھیک بی بی زینب سے مانگیے گا۔ بی بی زینب نے کہا اِنَّ أَخِي الْحُسَيْنِ لَا يَتْرُكُ فِي الْكُوفَةِ وَالشَّامِ إِلَّا بَاقٍ وَبَاقِيًا، میرے بھائی حسین نے کوفہ و شام میں کوئی گھر نہیں چھوڑا جہاں رونے والیاں بٹھا نہ دی ہو۔ سارے مل گئے حیدری، کوئی گھر نہیں چھوڑا جہاں رونے والیاں نہ بٹھائیں۔ دنیا یہ سوچتی ہے حسین گئے اور شہید ہو گئے، تمہارا دماغ خراب ہے۔ امام جب تک حجت تمام نہ کرے، بھئی ابھی یہ فقرہ سارے مجھیڑے میں گونجے گا، جب تک امام حجت نہ تمام کر دے تب تک قتل نہیں ہوتا۔ آپ ہی سوچے حسین کس منزل پہ جنگ کر رہے تھے، عباس سے 80 جنگ کر رہے تھے، تبھی تو کہا عباس اٹھو میری جنگ دیکھو۔ اچھی جنگ کر، تبھی کہا عباس اٹھو میری جنگ دیکھو۔ ایک جملہ اور پڑھ دیتا ہوں، جہاں تک سمجھ سکتے ہو سمجھ لیجئے۔ علی نے 82 جنگیں لڑی، اتنی نظر آنے والی مخلوق سے بھی نہ نظر آنے والی ادھر دیوار کی ٹیک لگائے بیٹھے، جنوں سے بھی لڑائی کی، انسانوں سے بھی جو باہر کھڑے۔ 82 جنگیں علی نے لڑی۔ جملہ کہہ رہا ہوں علی کے بیٹے کی شان پہ، ذرا سا شان کے قابل بولیے گا۔ 82 جنگوں میں علی نے لڑائی کی ہے، نظر آنے والی مخلوق سے بھی نہ نظر آنے والی مخلوق سے بھی۔ کہیں خدا نے یہ نہیں کہا یا علی بس اللہ جانے حسین۔
بہت قیمتی مرحلہ ہے. لوگ جاتے ہیں پڑھ لیتے امام حسین شہید ہو. اتنی آسانی سے شہید نہیں ہوئے. علی کے بیٹے. اور جا کے دیکھ لیجئے گا اگر میری باتوں پہ بھروسہ نہ ہو. فضائف الابرار مسجد میں رکھی رہتی ہے. دانی بھائی ہر گھر میں, دیور بھائی ہر گھر میں, گلشن بھائی ہر گھر میں درود توسی اٹھا کے پڑھیے گا. درود توسی میں جہاں ہر امام کی صفت لکھی ہے وہیں حسین کے لیے لکھا ہے وَالشُّجَاعَةِ الْحُسَيْنِيَّةِ. حسین کی شجاعت پہ سلام. حسین کی شجاعت پہ. حسین کی شجاعت عباس کی شجاعت سے کہیں آگے تھی. ایک جملہ پڑھ رہا ہوں, میرے استاد نے مجھے اس پہ داد دی تھی. میں نے کہا تھا اگر شجاعتوں کو نماز پڑھنی ہو تو حسین کی شجاعت نماز پڑھائے گی, عباس کی پڑھے گی. شجاعتوں کو نماز پڑھائے گی تو حسین کی شجاعت نماز پڑھائے گی, عباس کی شجاعت پڑھے گی. یعنی عباس کی شجاعت حسین کی شجاعت سے پیچھے ہے. اب سوچئے جب عباس کی شجاعت ہوئی کہ آپ نے میدان کربلا میں فرمایا ان اصل ارواحکم من اجسادکم, اگر میں صرف اشارہ کر دوں تو تمہاری روحیں میری مٹھی میں آ جائیں. تمہاری روحیں میری مٹھی میں آ جائے. اور میرے میں جانے کے بعد عزیزم میرے میزبان کو پریشان نہ کیجیے گا کہ بتائیے آئے تھے خطیب روحوں کو مٹھی میں کروا دیا. بھائی صاحب ملک الموت نوکر ہے علی کا, عباس بیٹا ہے علی کا. اور دانی بھائی چابیاں بیٹے کے پاس ہوتی ہیں, خادموں کے پاس. اختیار کی چابیاں جو ہیں وہ بیٹے کے پاس ہوتی ہیں, خادموں کے پاس نہیں ہوتی ہیں. جو اختیار عباس کو ہے وہ ملک الموت کو بھی نہیں ہے. کاش توجہ کیا. جو اختیار عباس کو ہے, کیوں ایک وہ ہے جسے فاطمہ نے دروازے پہ رکوا دیا اور ایک کو سلام کہلوایا. پہچاننے کی کوشش کرے. میں نے کیوں یہ ذکر چھڑا, اصل میں سنی عالم دین ہے محمد طیب گیلانی اول. وہ جملے لکھتا ہے سرکار جناب زینب کی بارگاہ. سنیے گا, وہ لکھتا ہے زینب وہاں گئی ہے جہاں ہر گھر کے ایک بندے کو حسین نے مار رکھا, اور زینب نے یہ نہیں کہا میں نہیں جاؤں گی, کیونکہ فتح کرنے والا ہارنے والوں کے علاقے میں جانے سے نہیں ڈرتا. بھائی خدا کے لیے سیاسی باتیں بھی سمجھ لیا کیجئے. فتح کرنے والا ہارنے والوں کے علاقے میں جانے سے نہیں ڈرتا ہے. یہ وہ ہارنے والے ہیں جو کہتے ہیں ہمارے علاقے میں جلوس نہ لائیے گا. ہارنے والوں کا شیوا ہے جو کہتے ہیں ہمارے علاقے میں نہ لائیے گا. اب وہ لکھتا کیا ہے, ایک منٹ آپ لوگ بالکل خاموش ہو جائیں, فقرہ سنیں. وہ کہتا ہے کہ جب زینب یزید کے دربار کے باہر کھڑی ہوئی تھی, جو پڑھا اور سنا ہوا ہے وہ نہیں سناؤں گا, یزید کے دربار کے باہر کھڑی ہوئی تھی. میں کوئی زور نہیں لگاؤں گا, جلدی سے آ جاؤ دانش, ایک صلوات بھیج دیں محمد والے. زینب بی بی یزید کے دربار کے باہر کھڑی ہوئی تھی. یہیں سے میں مجلس شروع کر رہا ہوں. یزید کے دربار کے باہر کھڑی ہوئی تھی. یزید کے دربار کے باہر کھڑی ہوئی تھی. یزید کے دربار کے باہر کھڑی ہوئی تھی. توجہ چاہیے, یزید کے دربار کے باہر بی بی زینب کھڑی ہوئی تھی. وہ کہتا ہے کہ تاریخ دانوں نے لکھا کہ زینب کی آنکھوں میں سینکڑوں عباس سمٹے ہوئے ہیں. ایک زینب میں سینکڑوں عباس, سینکڑوں عباس سمٹے ہوئے ہیں. زمانہ آج تک ایک عباس سے ڈرا ہوا ہے. کاش توجہ کیا ہوتا. اس ذات نے سینکڑوں عباس. بھائی گفتگو سن لیجئے گا,
اس نے لکھا کہ بی بی زینب نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے بایاں پیر دربار میں رکھا. بھائی جو ادھر بیٹھے ہوئے ہیں توجہ ہے آپ کی, بایاں پیر تو کبھی کبھی اہل بیت کی فضیلت پہ بول کے اپنی زبان کو بتائیے, اسے غیبت کے لیے خلق نہیں کیا گیا, علی کی فضیلت پہ ہے. فضیلت پہ بولنے کے لیے خلق کیا جو بہت گئے میں انہیں سلام کر رہا ہوں. پہلے دیکھیے پڑھا کیا, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, پھر بایاں پیر, پھر بھائی میری طرف دیکھیے گا, بایاں پیر دربار میں داخل کیا. ابھی بھی سارا مجمع نہیں پہنچا, کیا توضیح المسائل پڑھتے ہو تم؟ ارے مسجد میں جاؤ تو دایاں پیر, بارگاہ میں جاؤ تو دایاں پیر, لیکن بیت الخلا میں جاؤ, خلاصتوں کی جگہ جاؤ, خباستوں کی جگہ جاؤ. علی کی بیٹی نے بتایا جہاں دشمن حسین بیٹھا, اگر کسی کا ڈھیر بھی ہو پہلے بایاں پیر داخل, کیونکہ جگہ طہارتوں والی نہیں ہے, خباستوں والی ہے, خباستوں والی ہے, غلاظتوں والی ہے. بایاں پیر داخل کیا, 13 فٹ اونچے تخت پہ نیچ یزید بیٹھا تھا. جو پہنچ گئے میں انہیں سلام کر رہا ہوں. معتبر سماعتوں کا داد دینا یہ بتا رہا ہے کہ میں مجلس عمدہ پڑھ رہا ہوں. اونچے تخت پہ نیچ یزید بیٹھا تھا. باہر والوں بات پہنچ رہی ہے تو بولتے رہیے گا. 13 فٹ اونچے تخت پہ نیچ یزید بیٹھا تھا تو نیچوں نے نیچے سے نیچ سے پوچھا. یہ بات پہنچ رہی ہے آپ تک؟ سنیے گا. 13 فٹ لطف لیجئے نا. 13 فٹ اونچے تخت پہ نیچ یزید بیٹھا تھا تو نیچے بیٹھے ہوئے نیچوں نے نیچے سے نیچ سے پوچھا کون ہے؟ بی بی دربار میں آ گئی تھی نا, بایاں پیر داخل کیا تھا, ہاتھ بندھے ہوئے تھے, تو 700 کرسی نشین, ہر کرسی کے دائیں بائیں 2 چمچے. بھائی یہ 1400 سال پہلے بھی چمچے زیادہ تھے. ہائے 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 ہائے, اللہ اکبر. مظفر نگر میں بھی مجھے یہ سمجھانا پڑے گا, ہر دور میں چمچے زیادہ رہے ہیں, پیالے کم رہے ہیں, لیکن میرے بھائیوں یاد رکھنا چمچوں کا پیالوں سے تبھی تک رشتہ ہوتا ہے جب تک پیالے بھرے رہے. پیالہ خالی, 700 کرسی نشین تھے, ہر کرسی کے دائیں بائیں 2 چمچے, تو کتنے چمچے ہوئے؟ 1400. ٹھیک, یعنی ٹوٹل 2100. صحیح حساب جوڑا ہے نا, 2100 بیٹھے ہوئے تھے پلس ایک نیچ. 2100 پلس ایک نیچ یعنی 2101, اور ہاتھ بندھی ہوئی زینب. 13 فٹ اونچے تخت پہ بیٹھے ہوئے نیچ سے, نیچوں نے نیچے سے نیچ سے پوچھا کون ہے؟ کون ہے؟ یزید خدا کی قسم کتنا نیچا ہوا ہوگا جب اس نے نیچے دیکھا ہوگا. بھائی نیچ اور کتنا نیچے ہوتا
اس نے نیچ نے نیچوں کو نیچ طریقے سے دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا قیدی کی بہن، ارے باغی کی بہن قیدن، حضرت زینب نے پلٹ کے یزید کو گھور کے دیکھا کہ مہلن مہلا ولا تتجلا، یا احمق یزید زیادہ نہ اڑ، تو پوری زندگی بھی اڑے تو میری جوتیوں تک نہیں ہے۔ اوقات میں رہے بھئی، آپ کیوں گھبرا رہے ہیں کہ بیوی ڈانٹ رہی ہے؟ آپ کو تو خوش ہونا چاہیے نا، یا یزید محلن محلہ اوقات میں رہے، زیادہ نہ اڑ، سارا خاندان بھی مل کے اڑے گا تو میری جوتیوں کے تسمے تک نہیں پہنچ سکتا۔ نہیں سنا ہوا جملہ دوہرا رہا ہوں، ابھی بھی نے کہا یبنت طلقا، خاموش ہمارے طلاق شدہ، خاموش ہمارے طلاق دیے ہوئے۔ کچھ لوگ اس کا ترجمہ کرتے آزاد کردہ، یہ غلط ترجمہ ہے۔ طلقہ طلاق کے قبیلے کا لفظ، اے ہمارے طلاق دیے ہوئے، یعنی ٹھکرائے ہوئے۔ یاد رکھو طلاق دینے کے لیے ایسی مادی چیزوں کو قبول کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ طلاق بالکل ویسے ہی ہے جیسے علی نے دنیا کو دیا ہے۔ آج توجہ کیا ہوتا، کبھی علی نے دنیا اپنایا ہی نہیں، لیکن 3 بار طلاق کا لفظ استعمال کیا۔ کیوں؟ کیونکہ ادنا کے معنی ہے ذلیل مرد اور دنیا کے معنی ہے ذلیل عورت۔ علی نے طلاق دے کے بتایا کہ ذلیلوں کی علی کے گھر میں جگہ نہیں ہے۔ اب ذلیل کل کا ہو یا آج کا، ذلیل کی جگہ علی کے گھر میں ہے ہی نہیں۔ یبنت طلقہ کا استعمال کیا۔ اب ایک لفظ بی بی نے بولا یا احمق، اے پاگل، بڑی خاموشی سے آپ نے سن لیا۔ خدا نہ خواستہ فخری بھائی میری طبیعت اگر خراب ہو لیدہ صاحب اور پورا مجھیڑا مجھے ڈاکٹر کے ایڈریس بتائے، جب میں گاڑی میں بیٹھنے لگوں تو دانش کہیں مولانا جا تو رہے ہیں لیکن یہ ڈاکٹر 10 منٹ کے لیے پاگل ہو جائے۔ اب بتائیے میں جاؤں گا؟ نہیں جاؤں گا نا، وجہ کیا ہے؟ پتہ نہیں کون سے 10 منٹ۔ تو میرے جوانوں، کسی کی حیثیت اگر قمبر میاں ختم کرنی ہو نا تو اس کے دماغ پہ اٹیک کرو۔ بھائی باہر والوں توجہ فرما لینا، دماغ پہ اٹیک کرو۔ اب یزید اس وقت کے 63 ملکوں کا حاکم تھا اور زینب نے چاہتے ہی کا بھاگا۔ زینب نے چاہتے ہی کیا کہا؟ ابھی مجمع کو میں وہاں تک لایا ہی نہیں جہاں لانا ہے۔ کیا کہا؟ اس وقت جب 63 ملک بنتا تھا اور یزید اپنے آپ کو حسین کو باقی کہہ رہا نعوذ باللہ تو اپنے آپ کو جانشین رسول ہی تو بتا رہا تھا۔ زینب نے کیا کہا؟ خاموش اے پاگل۔ یار یہ سارا مجمع کتاب مناظرہ کو پڑھے ہوئے ہوتا تو ابھی کھڑا ہو جاتا۔ بی بی زینب نے کہا خاموش اے پاگل، اور اگر نہیں پلٹ کے مدینے کا رخ کیا ہو کہ نانا تیرا بدلہ لے لیا، کل تیرے دماغ پہ حملہ ہوا تھا اور اس کے منہ بولے باپ نے کیا۔ یقین جانیے مظفر نگر والوں، پہلی بار دکھ ہوا ہے کہ سچا جملہ ضائع ہو۔
بہت سچا جملہ ضائع، وضاحت نہیں کر سکتا، صرف کتاب کا ایڈریس بتا دیتا ہوں، مقتل خارزمی میں دیکھ لیجئے گا جا کے، امام حسین نے خود فرمایا ہے، یہ جملہ مائک سے نہیں پڑھوں گا، جو سیدہ کا نمک کھاتا ہے بس وہی بولے گا، اور ہر بندہ اپنے برابر والے کو دیکھے گا۔ جب حسین کے گلے پہ خنجر چل رہا تھا تو حسین نے لب ہلا کے بولا، نانا گواہ رہیے گا، مجھے انہی دونوں نے قتل کیا ہے جنہوں نے اماں کو قتل کیا ہے۔ جس نے اماں کو قتل کیا تھا اس نے ہی مجھے قتل کیا، اور یہ کہہ کے کہ دانا گواہ رہیے گا۔ اس کائنات میں کھوئے ہوئے ہیں۔ اس وقت ہماری قوم کا مسئلہ کیا ہے؟ 2 بار دوسرے مذہب سے آ کے کسی نے کہہ دیا حسین حسین، ہم پیچھے دوڑ گئے۔ یاد رکھو، حسین کو صحیح کہنے کے لیے بہت سو کو غلط کہنا پڑتا ہے۔ حسین کو صحیح کہنے کے لیے بہت سو کو غلط کہنا پڑتا ہے۔ 2 دیکھ حلیم بانٹ کے کوئی شیعہ نہیں ہو جاتا ہے۔ کپڑا پہن کے کوئی شیعہ نہیں ہوتا۔ آج کل یہ چیز فیشن چلی ہوئی ہے، جب مشہور ہونا ہو تو حسین کا دامن تھام لو۔ روز مشہور ہونے کے لیے حسین کا دامن تھام رہے، یاد رکھو مشہور ہونے کے لیے حسین کا دامن تھامنا نہیں چلے گا، کیونکہ شاہد رضوی نے آج سے کئی سال پہلے عزائے فاطمیہ میں پڑھا تھا کہ اگر کوئی محمد کے قاتل پہ لعنت کرے یہ نہ سمجھنا شیعہ ہے، اگر کوئی علی کے قاتل پہ لعنت کرے یہ نہ سمجھنا شیعہ ہے، کوئی حسن کے قاتل پہ لعنت کرے یہ نہ سمجھنا شیعہ ہے، کوئی حسین کے قاتل پہ لعنت کرے یہ نہ سمجھنا شیعہ ہے۔ ہاں، قطور کے قاتل پہ وہی لعنت کرے گا۔ مضبوطی سے علی کے دامن کو تھامیے۔ زمانہ چلا گیا حضور جب ہم لوگ منہ چھپا کے کہتے تھے ہم علی کے شیعہ، اب سینہ ٹھوک کے کہیے، سینہ ٹھوک کے کہیے، کیونکہ کربلا کے بعد کائنات میں کوئی مذہب نہیں سوائے 2 مذہب کے، یا یزیدی یا حسین۔ اور خدا کا شکر ہے ہم خاندانی ہم نے حسین کے دامن کو سن کے نہیں تھاما ہے، ہم نے ازل سے حسین کے دامن کو پکڑا ہے، کیونکہ ہمیں پتا ہے اس کے علاوہ ہمیں کوئی بچا نہیں سکتا۔ جو اپنے بیٹے سے کہتے ہو لکھوا لاؤ، جو اپنے بیٹوں سے کہتے ہو لکھوا لاؤ۔ اچھا یہ بھی ہے، سنیے گا ایک بات، جب تک تھوڑا سا مناظرہ نہ پڑھوں دل مطمئن نہیں ہوتا۔ ہاں، ان کے ہاں ایک بات بڑی مشہور ہے، عشرہ مبشرہ، عشرہ مبشرہ، یعنی 10 صحابی وہ ہیں جن کے لیے جنت فکس ہے۔ تو بھیا جب جنت فکس ہے تو کاہے کے لیے بیٹے سے کہا تھا حسن سے لکھوا لاؤ تاکہ جنت مل جائے؟ نوکر بھی نہیں کہہ سکتے صاحب، کیونکہ ان کی نوکری کے لیے ضمیر کا اچھا ہونا شرط ہے۔ مالک بن صدیف تغلبی کو جب عباس نے گھوڑے سے نیچے گرایا نا تو ہانپنے لگا، کہنے لگا قدموں کو پکڑ کے عباس مجھے اپنا نوکر بنا لو۔ عباس نے گھور کے دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا تجھے اپنا نوکر بنا لوں؟ کہاں نجاستوں کی گود میں پلنے والا بیہودہ۔
अंगनाई में टहलने वाला अब्बास, रियासत की गोद में पढ़ने वाला बेहुदा, तारक की अंगनाई में टहलने वाला अब्बास, तुझे मैं अपना नौकर रखूं मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि अगला जुमला मैंने आंख बंद कर दिया। गुजरने वालों, तुम्हारी समाज पे भरोसा करते हुए अब्बास ने कहा, हर नौकर आज का सुने, अब्बास ने कहा हमारी नौकरी के लिए शजरों का अच्छा होना, शजरों का अच्छा होना शर्त, बेशक अच्छा होना शर्त है। या यजीद, महलन महला कम ओढ़, तुझे नहीं पता मैं कौन हूं, मैं कौन हूं तुझे इसकी खबर नहीं, मैं नाएबतुज़ ज़हरा, ये जुमला जो है अलग है, मैं नाएबतुज़ ज़हरा, ज़हरा की नाएबा, नहीं समझे आप? जनाबे ज़ैनब जो लोग ज़ियारत करने गए हैं, उन्होंने कूफा में अली का घर देखा हो, उसमें एक हुजरा जनाबे ज़ैनब का है, जहाँ पे जनाबे ज़ैनब कुरान पढ़ाती थी, दरसे तफसीर देती थी। तो जब बीबी कुरान पढ़ा रही थी ना, तो एक दिन आये मुबाहिला की आमद हो गई। जैसे ही बीबी पे निगाह पड़ी, बीबी की निगाह पड़ी, यानी बोलते कुरान के सूरे की निगाह आयत पे पड़ी, बोलते कुरान के सूरे की निगाह आयत पे पड़ी। तो जैसे ही बीबी ने कहा फमन हाजका फीहे मिन बादी मा जाका, तो औरतों ने सवाल किया, बीबी मुबाहिले के मैदान में तो आप सबसे छोटी थी, फिर कहीं क्यों नहीं? ज़ैनब ने मुस्कुरा के कहा, याद रखो एक जमाने के लिए एक ही फातिमा काफी है। एक ही ज़हरा, अब समझे नाएबतुज़ ज़हरा क्यों कहा, नाएबतुज़ ज़हरा क्यों कहा? मैं ज़हरा की नाएबा, शकीक़तुल हुसैन, शरीकतुल हुसैन, आदिला हूँ अदीला, आलिमे गैर मुअल्लमा, तुम क्या जानो मैं क्या हूँ। अब सुनिए, जैसे ही बीवी ने ये कहा ना, 700 कुर्सी नशीन, लहजे पे बोलिए 700, बकरी भाई एक लम्हे कुर्सी नशीन कोहनी चला है। इसने तो नीचे झुक के कहा था कि कैदन है, भाभी की बहन है, इसने आते ही पहले डांटा। भाई जो चुप रह गए हैं तुम जानो, हजरत अब्बास जाने, इसने आते ही पहले डांटा। फिर यजीद से कहा तू मेरी जूती के बराबर नहीं है, फिर यजीद को जाहिल कहा, फिर यजीद को पागल कहा। इतना और बता दो, कैदी वो है या ये है? है जो उसमें बुद्धे सुनो तो आगे क्या कहते। फिर बीवी ने कहा, यतीम तू तारुफ करवाएगा या मैं करवाऊं? भाई सारे मिलके बोलो तो फिर तू भाई यतीम तू तारुफ करवाएगा या मैं करवाऊं? हर बंदा अपने बराबर वाले को देखेगा, तू तारुफ करवाएगा या मैं करवाऊं? फिर बीवी ने सर को झटक के कहा, तू क्या तारुफ करवाएगा? कभी शराब ने भी कौसर को पहचानवाया है? थोड़े देर के लिए हाथ खोलना। कभी शराब ने भी कौसर का तारुफ करवाया? बकरी भाई हाथ को हाथ से जकड़ लीजिए। अगर फितरे में तिलिस्म तो हाथ खुलेगा, जबान को संग समझिए। अगर फितरे में तिलिस्म है तो अगले पल आपकी समाज के साथ जबान भी मेरे संग होगी।
شاہد رضوی نے فقرہ ہی نہیں پڑھا، بی بی نے سر کو جھٹک کے کہا تو میرا تعارف کیا کروائے گا؟ کبھی کوثر نے بھی کوثر کا تعارف بھی شراب نے کروایا ہے، آگے بی بی کہتی ہے کبھی حرام نے بھی حلال پر چلوایا ہے۔ تو کیا تعارف کروائے گا؟ تو کیا بولے گا میرے شاہ؟ میں بتاتی ہوں کہ تو کون ہے اور میں کون۔ اس کے بعد بی بی سید سجاد کی طرف مڑ کے کہتی ہے قرآن پہ انگلی اٹھی ہے تفسیر کروں؟ قرآن پہ انگلی اٹھی ہے تفسیر کروں؟ پہلا جملہ اگر سمجھ گئے ہوش ٹھکانے آ جائیں گے۔ خدا کی قسم قیمتی فقرہ ہے، بی بی نے سورہ کوثر کی تلاوت کا دیکھ انا آتینا کل کوثر۔ یا تم بولے کہ نہیں اس آیت کو تو سمجھو، میاں یزید کے 5 بیٹے تھے، آج کوئی اولاد نہیں، حسین کا ایک بچہ تھا۔ یزید کی 5 اولادیں، کوئی بیٹا اپنے آپ کو اس کا بیٹا نہیں کہتا۔ حسین کی ایک اولاد پوری کائنات میں ڈنکا بج رہا کا انا صرف اشارہ دیکھیے، لطف آ جائے گا، آپ کو پتہ چلے گا کہ گناہ کس جگہ سے شروع کیا ہے۔ سنیے گا پتہ چلے گا، ایڈریس بتا رہا ہوں، کربلا کہاں لکھی گئی یہ ایڈریس بتا رہا ہوں۔ انا آتینا کل کوثر، بی بی نے کوثر کا اشارہ اپنی جانب وَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اشارہ سجاد کی کہ کوثر پانے پہ قربانیاں اس کے گھرانے میں دی ہے۔ اور اگلا پل آپ کے حوالے ہے، پھر میں کوئی زور نہیں لگاؤں گا، کوثر اپنی طرف، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ سجاد کی طرف، اس کے بعد مسکرا کے گا اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ خدا کے لیے سمجھا ہوتا، اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ زینب نے بتا دیا حسین کا دشمن کل بھی بے نسلہ تھا۔ اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ اس کے بعد پھر بھی کہتے ہیں حاضہ، اشارہ کیا یزید کی طرف، شجرہ خبیثہ، یہ شجرہ خبیثہ ہے، اور اپنے قافلے کی طرف اشارہ کر کے کہا ہم شجرہ طیبہ۔ اب خبیث کی تعریف کبھی رسول سے پوچھنا، جو تم خبیث سمجھتے ہو وہ نہیں، جس سے چلتے ہوئے ڈرتے ہو اسے خبیث نہیں کہتے، رسول کہتے ہیں جس کی ولادت گندی ہو۔ وہ ہے، اب اس سے بڑا جملہ کیا سنا سکتا ہوں؟ محمود شلتوت کا فقرہ ہے جسے محمود اقاد نے بھی نقل کیا ہے، وہ کہتا ہے ترز علی کے جنگل سے ایک فقیر شام نامی جنگلی اٹھا۔ بھائی جو پہنچ گئے ذرا سا نمبر کیا، کیمرہ مجمع کی طرف گھماؤ، جلدی سے جملہ سن لو۔ اہل سنت کا وہ لکھتے ہیں ترز علی کے جنگل سے فقیر شام نامی جنگلی اٹھا، اور اس کے جنگلی دماغ میں جنگلی خیال آیا کہ کیوں نہ جنگلی جانوروں کا شکار کرنے کے لیے جنگلوں میں جایا جائے۔ وہ کچھ جنگلیوں کو لے کے جنگل میں گیا، وہاں اس کی میسونہ نامی جنگلی سے آنکھ چار ہوئی۔ جو پہنچ گئے میں انہیں سلام کر رہا ہوں، میسونہ نامی جنگلی سے آنکھ چار ہوئی، فقیر شام نامی جنگلی اسے جنگل سے اٹھا کے ترز علی کے جنگل میں لایا، اور اس میسونہ نامی جنگلی نے ایک بیٹا جنم دیا جسے یزید۔
اس جنگلی دماغ میں جنگلی خیال آیا، کیوں نہ جنگلوں میں جا کے جنگلی جانوروں کا شکار کیا جائے۔ یہ جنگلی جب حقیقی جنگل میں پہنچا، اس کی ایک جنگلن سے آنکھیں چار ہوئی۔ اس سے زیادہ کیسے پہنچا؟ جنگلن سے فخری بھائی آنکھیں چار ہوئی۔ یہ جنگلی اس جنگلن کو اٹھا کے دوسرے علی کے جنگل میں لایا، پھر اس جنگلن نے ایک جنگلی بچہ پیدا کیا جسے یزید کہتے ہیں۔ نوجوانوں، آج کے بعد اپنے دماغ میں نہیں، بھیجے میں یہ بات اتار لینا، ماں جنگلی ہو تو بیٹا یزید ہوتا ہے، ماں ام المنین ہو تو بیٹا شہباز کلندر، شہباز کلندر، شہباز کلندر، دامست کلندر، دامست کلندر، علی دا پہلا نمبر، علی دا پہلا نمبر، تیری قبر کے اندر، تیری قبر کے اندر، تیری قبر کے باہر، تیری قبر کے باہر، دونوں ہاتھ یہ سما تک بول لڑا حیدری۔ اسی لیے نوجوانوں، آن لائن زوجہ تلاش نہ کرو۔ اچھے موبائل رکھنے والے بول نہیں رہے ہیں بھائی، میرا تو پرانا جملہ ہے نا کہ اس کے ہاتھ میں آئی فون 16 اچھا نہیں لگتا ہے جس کی ماں گھر میں بیمار ہو۔ بخراتی کرتے ہو نا، سوکھی بخراتی، اس میں کوئی دم نہیں۔ ابا کو حیران کر کے آئی فون 16 لیا، پھر جا کے دکان پہ کا کور ایسا ہو کہ لوگوں دکھے۔ کیا کہنا ہوگا؟ میرے لال ایک بات کہوں، کسی بھی چیز کا مزہ تب ہے جب اپنے پیسے سے لیا گیا۔ بھائی بولا کرو میرے ساتھ، بولا کرو میرے ساتھ، باپ کی کمائی پہ نہ اڑو۔ آئی فون سے بہتر فون اس دن رکھو جب جیب میں لاکھوں روپے ہو، حسین پہ خرچ کر کے بچ جائے۔ فون رکھنا برا نہیں ہے، یہ تمہیں آج کل خدا کی قسم ریل نے ہماری حقیقی زندگی کو، ریل زندگی کو ریل بنا۔ باہر والوں بات پتے کی ہے یا نہیں؟ آدھے سے زیادہ نوجوان آن لائن زوجہ تلاش کر رہے ہیں۔ میرے لال، آن لائن پہ چیزیں اچھی نہیں ہوتی ہیں، دیکھتی کچھ ہے، آتی کچھ ہے۔ کیا کہنا ہے؟ میں ہمیشہ کہتا ہوں میرے بھائی، اچھے دوست بناؤ، منافق چمچے نہیں۔ آپ کی داد آہستہ ہو گئی، اس کا مطلب مجھے مجلس سمیٹ لینا چاہیے۔ یہ بھی بات ہے، پھر ذرا سنیے، اچھے دوست بناؤ، منافق چمچے نہیں۔ بھائی دوست آئینہ ہوتا ہے، اوپو کا کیمرہ نہیں۔ بھائی 10 فلٹر ہنسنے کی بات تھوڑی ہے، 10 فلٹر لگا کے چہرے کے چیچک کے داغ بھی مٹا دیا۔ اب یہ بتاؤ آن لائن دھوکہ ہے یا نہیں ہے؟ تو خدا کے لیے زندگی میں ہم سفر چاہیے تو اپنے بزرگوں کو تلاش کرو۔ رسول نے کہا ہے کوڑے کے ڈھیر پہ اگے ہوئے سبزی سے بچو۔ اس میں خرابی کیا ہے؟ ایک تو اس کی جڑیں مضبوط نہیں ہوتی، دوسرے خوشبودار۔ کڑوا سچا واہ، کچھ یاد ہے، تبلیغ کی بھی تو ہونی چاہیے، ضروری ہے۔ آن لائن کے چکر میں مت پڑو، اپنے لیے بیوی تلاش نہ کرو، نسل کے لیے ماں تلاش۔ اور ایک جملہ شاہد رضوی کا سن لو، بیوی وہ تلاش کرو جو حضرت حبیب کی
زوجہ کی سیرت پہ عمل کرے، تمہیں مجلس جانے سے نہ روکے، مجلس میں بھیج کے مانے۔ اللہ سلامت رکھے میرے بھائی، جیتے رہے سارے مل کے علی 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 علی، کوئی ہاتھ پیچھے نہ رکھے، علی 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 جیتے علی 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 علی
علی علی علی علی علی علی علی علی علی علی جناب حبیب کے زوجہ کی سیرت پہ عمل کرتی ہوئی کہ حبیب نے آزمانے کے لیے میں سوچ رہا ہوں، اتنا سنیے، اگر پہنچ جائے تو بول دیجئے گا، میں سوچ رہا ہوں کربلا جاؤں کہ نہ جاؤں۔ حبیب کی زوجہ نے کہا چادر تم اوڑھ لو، کربلا میں جا رہا ہوں۔ کم سے کم عورت ایسی ہو جو گھر پہ رو کے نہیں بلکہ مجلس حسین میں بھیجے۔ بے شک بے شک۔ اور ایک جملہ اور کہے، چونکہ ابھی تک بات کی اس طرف، اب ادھر منہ کر کے ادھر بات کر، سنیے گا توجہ کے ساتھ۔ یہ جو آج کل کی عورتوں میں ایک طمع ہے، لالچ ہے، کیسے زیادہ سے زیادہ زیور جمع ہو جائے۔ اچھا جمع وہ چیز کر رہی ہے جو قبر میں لے جا نہیں سکتی۔ اچھا دیکھیے مردوں نے کتنی داد دی ہے، تم بھی اس چیز کے لیے مرے جا رہو، بہت بڑا سا مکان بنائیں گے، قبر میں لے کے جاؤ گے۔ میرے لال بھائی کی زمین پہ قبضہ مت کرو خدا کے لیے، کیونکہ قبر ہائٹ کے برابر ہی ملنی ہے۔ یہ تو اپنے بھائی کو مارے ڈال رہے ہو صرف اس بات پہ کہ اتنی سی زمین تمہاری ہو جائے، لے جاؤ گے۔ اچھا 20 بیگھے جس کے پاس ہے اس کو 3 فٹ کی قبر ملتی ہوگی، اور جسے 120 ہے اس کو تو 200 فٹ کی ملتی ہوگی۔ نہیں مجھے نہیں معلوم، پوچھ رہا ہوں پکا سب کی برابری میں۔ بھائی جب آپ لوگوں نے اتنا مذہب تبدیل کر دیا ہے تو پوچھنا تو پڑے گا نا۔ جب دنیا کے لیے ہم اتنے مرے جا رہے ہیں تو پوچھنا تو پڑے گا کہ بھائی صاحب جس کے بعد 20 بیگھے اس کو 3 فٹ کی ملتی ہوگی، 120 والے کو 200 فٹ کی، تو آپ کا جواب ہوگا نہیں مت صاحب سب کو ہائٹ کے برابر ملے گا۔ اب کاہے کے لیے مرے جا رہے ہیں؟ ایک جملہ کہوں گا، مجھے نہیں پتا کیسے آپ سنیں گے، اتنی سی زمین کیا تمہارے باپ کے خون سے زیادہ وزنی ہے؟ وہ جو تمہارا بھائی ہے تمہارے باپ کا لہو ہی تو ہے، پھر کیا ہو گیا ہے تمہارے مزاج کو کہ پنچ کی بات بھی نہیں سن رہے ہو، نہ اپنے لہو کی بات سن رہے ہو، نہ اپنے ماں کی بات سن رہے ہو، پھر تو ایک ہی فطرہ کہنا پڑے گا، اور لنکار کے کہوں گا حسین نے کہا تھا مجھ جیسے ناصح کی نصیحت بھی تم پہ اثر نہیں کرے گی، کیونکہ تمہارا پیٹ مال حرام۔ وہ زیور شوہر کے جیب سے پیسہ
چہرہ نکال آپ کا چہرہ میری طرف ہے اور میرا کیمرے کی طرف. ہاں ٹھیک ہے. شوہر کے جیب سے پیسہ نکال کے جمع کیا. اچھا کبھی وقت ضرورت دے بھی دیتی ہے, ویسے ان کے پاس زہر کھانے کو بھی نہیں ہے, لیکن وقت ضرورت کبھی دے بھی دیتی ہے. لہذا میں سمجھا رہا ہوں کہ سن لیں, جاتی ہے کنشک میں, کلیان میں, یا اس قسم کے اچھے شو روم میں جا کے زیور لے کے آئے. وہ زیور کیوں لا رہی ہو جو سیف میں سیف رہ جائے. یہ جملہ میں پڑھوں گا, سننا آپ کا کام ہے. وہ زیور کیوں لا رہی ہو جو سیف میں سیف رہ جائے. ارے زیارت پہ جاؤ کربلا سے وہ زیور لاؤ جو قبر میں پہن کے جاؤ. ایکوں کو چاہیے یہ منت نہ مانے کہ اس بار اگر اچھی جاب مل گئی, سیلری بڑھ گئی, تو ہم ننجا بائک لیں گے. ننجا کیا کہنا وا, ZMR لیں گے, گاڑی تھار لیں گے. پورے مظفر نگر میں ٹشن, یہ یہاں ٹشن کا بڑا معاملہ ہے. ایک زمانے سے پڑھتا چلا رہا ہوں. سب سے پہلے زیدی فارم میں دربار حسینی آیا, اس کے بعد سے لگاتار مجلس سے پڑھ رہا ہوں, مزاج جانتا ہوں. ٹشن کے لیے یہاں بہت سے کام ہوتے ہیں. دیکھو ٹشن کرو تبرک بانٹنے, لیکن یہ نہ کرو کہ اس کی مجلس خراب ہو جائے, میری اچھی ہو جائے. بھئی یہاں سے وہاں تک مجمع سن لے, کبھی مجلس کے بارے میں گندا خیال نہ لانا, کیونکہ مجلس کا محافظ عباس, مجلس کا وارث میرا آخری امام, اور صرف قرآن لیے نہیں بیٹھا, ذوالفقار لیے بیٹھا. صرف قرآن لیے نہیں بیٹھا, ذوالفقار لیے بیٹھا. لہذا تبرک میں ٹچن, اس نے یہ بانٹا, میں اس سے بہتر بانٹوں گا, اور اللہ اگلے سال اسے اور دے کے وہ اور بہتر بانٹے, اور مجھے اور دے کے میں اس سے پھر بہتر بانٹوں. ہمیشہ غیبتہ رکھو, حسد نہیں. اپنے بھائی سے جلو مت, اپنے بھائی سے جلو مت. خدا کے لیے زندگی عباس کی سیرت پہ چلتے ہوئے گزارو. اب یہ مجمع فخری بھائی صبح قیامت تک کھڑا ہو کے داد دیتا رہے, داد چھوٹی رہے گی. عباس ساری زندگی حسین کے پیچھے 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 چلتے رہے. تو حسین نے کربلا میں کہا, تو نے ساری زندگی میرے پیچھے گزاری ہے, تو آج سے لے کے قیامت تک جتنا جلوس نکلے گا میرا تازیہ پیچھے رہے گا. تیرا دیوار کر بولا, چلی تلوار سر بولا, منافق ہے جو نہ بولا, منافق ہے جو نہ بولا, ہم سب کا نبی بولا, ہم سب کا نبی بولا, چلی تلوار سر بولا. یہاں سے وہاں تک بولنا رہا حیدری. اس سے زیادہ کریم تو نہیں ہے. میرا بدلہ یہ ہے کہ آج کے بعد سے جب بھی میرا جلوس نکلے گا, میرا تعزیہ پیچھے رہے گا, تیرا عالم آگے رہے گا, تیرا عالم آگے رہے گا. ایک اتنے ہی بزرگ آدمی ملے, مولانا میری پیشانی چوم کے کہا, کتنی سچی بات کہی ہے, ہمیشہ تعزیہ پیچھے ہوتا ہے, علم آگے ہوتا ہے. اگلی بار جب پڑھیے گا یہ جملہ میرا عیب کر دیجئے گا. میں نے کہا کیا, کہنے لگے کل بھی عباس بچا رہا تھا, آج بھی عباس.
پڑھنے سے اپنا رشتہ مضبوط رکھو. اس لیے کہ اگر یہاں رشتہ مضبوط نہیں تو چاہے جتنی نمازیں پڑھ لو, جتنے روزے رکھ لو, پہلے ان سے رشتہ مضبوط رکھو. اگر فاطمہ راضی تو کوئی بھی رضی اللہ. اگر فاطمہ راضی, ورنہ پڑھتے رہو نماز. وہ میرا پھر کہتا ہوں میرا 14 سال سے زیادہ پرانا تو جملہ ہو گیا جو ہمیشہ پڑھتا ہوں. سب سے پہلے کلکتہ میں پڑھا تھا کہ یاد رکھو مظفر نگر کے دوستو, بغیر حب سیدہ کے, بغیر حب علی کے, بغیر محبت فاطمہ کے, بغیر محبت سیدہ کے, بغیر محبت اہل بیت کے اگر کوئی نماز پڑھے اس کی نماز ایسی ہے جیسے سائیکل اسٹینڈ پہ چلا رہا ہو. تو یہ جملہ وہاں تک پہنچا دینا. بغیر حب علی کے اگر کوئی نماز پڑھا بغیر محبت سیدہ کے ایسی ہے جیسے سائیکل. بائک کے زمانے میں سائیکل کی مثال دوں, چلو اسے تھوڑا سا ہاں موڈیفائی کرتا ہوں, جیسے جیک پہ کار چلا پہنچ گئے نا مجمع, تو ایسے ہی جیسے جیک پہ سائیکل کے لیے سٹینڈ. اب 4 دن چلاتے رہو, پلٹ کے دیکھو گے جہاں تھے لہذا اہل بیت سے رشتہ مضبوط ہے. اس کے بعد 17 بھی پڑھیے گا تو اچھی ہوگی, نہیں تو جیسا کہ چچا نے کہا 17 ہی. عشق علی ہونا ضروری ہے, عشق سیدہ ہونا ضروری ہے, جاننا ضروری ہے کہ دین پہ کس کا احسان ہے. جناب زینب کا احسان ہے. اگر جناب زینب نہ ہوتی کربلا میں ختم. دین کو بچایا ہے حسین نے اور حسین کو بچایا ہے زینب. آج یہ مجلسیں ہو رہی ہیں جناب زینب کی دیر, تابوت برآمد ہونے ہیں, لیکن مجھے صرف مصائب امام حسین پڑھتے رہے. ہم یہ سوچتے ہیں کہ حسین بس حسین نہیں. آئیے میں بتاتا ہوں, آج 3 ظلم امام حسین کے پڑھوں گا جو امام حسین پہ ہوئے, صرف 3 ظلم. آپ اور میں دونوں موت کی ہچکی تک اسے سوچ سوچ کے روتے رہیں گے. یہ میرا وعدہ ہے, 3 ظلم سے پڑھوں. اس کے لیے مقدمہ سن لیجیے. ہم یہ سوچتے ہیں کہ سب سے آخر میں حسین پہ سب نے گھیرا, حسین کو مار دیا. حسین کے ساتھ کتنی مشکلات تھی. میں آنکھ بند کر کے کہوں گا میری ماں بہنوں, سوچنا اس مشکل کو. کسی سپاہی کو لڑنے کے لیے 2 چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے, ایک آنکھوں کا نور, ایک کمر کا زور. رونے میں کوئی کوتاہی نہ کرنا, ایک آنکھوں کا نور, ایک کمر کا زور. مصائب پڑھ دوں, آنکھوں کا نور اکبر کے گرنے نے چھین لیا, کمر کا زور عباس کے مرنے نے. صرف سوچو ذرا سا, جس کے پاس نہ آنکھوں میں نور ہے نہ کمر میں زور ہے, وہ اپنے گھوڑے پہ بیٹھ کے گیا تو گیا کیسے؟ آج اس حسین کے مسائل کو جس کا دل پھٹا ہوا, کیا میں بیان اپنی آوازوں کو روکیے. آپ سے بھی سوال کرتا ہوں اور آپ سے بھی. قبرستان تو گئے ہوں گے, آئیے ابھی بھائی, آپ کو شاعر شیرخوار کہا جاتا ہے. آج مسئلہ سن گیا,
میدان محشر میں بھی آپ چیخ مار کے اس مسائل پہ ہوئے تھے، اور اسے ہر کوئی نہیں سمجھ سکتا جس نے گود میں اولاد پالی ہے اس مسئلے کا۔ میرے معبود اگر کسی کی گود خالی ہے اس فکرے پہ اس مسائل پہ اس کی گود کر دینا، رو رو کے اپنی گود کو دیکھنا اور دعا مانگنا اس سے پہلے۔ میں مسائل پڑھنے لگا، قبرستان کو گئے، میں بھی گیا۔ جب کوئی ہمارا اپنا مرتا ہے غسل و کفن دانش بھائی دیا جاتا ہے اور غسل و کفن دینے کے بعد، غسل دینے کے بعد پھر کفن پہنانے کی باری آتی ہے حنوط وغیرہ کے بعد، تو پہلے لنگ، کرتا، چادر، پہلا پردہ ہوتا ہے چادر کا۔ نوجوانوں آج تم بھی مصائب سنو، میرا وعدہ ہے جو کبھی نہیں رویا نا آج پہلا پردہ چادر کا۔ پھر مستحب ہے کہ مرنے والے پہ یمنی چادر ڈالی جائے۔ دو پردے ہو گئے، اپنے آپ کو روکنا نہیں، دو پردے ہو گئے نا، پہلا اصل چادر کا، پھر یمنی چادر کا۔ پھر حکم ہے اسے شریر پہ لٹایا جائے، لوگ کاندھا دے کے لائیں، نماز جنازہ ہو، منزل ہو، یہ ساری چیزیں ہو، نماز جنازہ ہو، منزل ہو، یہ ساری چیزوں کے بعد قبر میں اتارا جائے۔ کتنے پردے؟ دو، پہلا چادر کا، دوسرا یمنی چادر کا، دو پردے ہیں۔ اب قبر میں اتارا گیا، پھر اس مرنے والے کو لٹایا گیا، اوپر سے تختہ ڈالا گیا۔ کتنے پردے ہوئے؟ تین، جیتے رہو۔ پھر حکم یہ ہے کہ اتنی بیری کی پتیاں ڈالی جائیں کہ قبر نظر نہ آئے، وہ تختے نظر نہ آئے۔ استحباباً لوگ تھوڑی ڈال دیتے ہیں، تو پتوں کا پردہ کتنا ہوا؟ 4۔ اللہ اللہ سلامت رکھے۔ پھر کھجور کی چٹائی، پردے ہوئے 5۔ اپنے علاقے کے مولوی سے پوچھنا۔ پھر مولانا کھڑے ہو کے اعلان کرتے ہیں، سگا باپ بیٹے کی قبر میں مٹی نہ ڈالے۔ نہیں تمہاری چیخ نہیں نکلی، مولانا اعلان کرتے ہیں، سگا باپ بیٹے کی قبر میں مٹی نہ ڈالے۔ ہائے میرا حسین، ارے اصغر کو لٹایا۔ باہر بولو، شرم کر کے نہ رونا، یہ سوچ کے نہ رونا برابر والا میری آواز سن کے کیا کہے گا، بلکہ یہ سوچ کے رونا پتہ نہیں کس کے پہلو میں مولا سجاد بیٹھ کے ضرور رو رہا۔ روکو اپنی آواز کو، کوئی روتے ہوئے مجمع کو نہیں روکتا، میں روکتا۔ روکو اپنی آواز۔ آج میں تم سے تمہارا جگر پوچھتا ہوں، تم سے تمہارا آوازوں کو روکو۔ میری ماں بہنوں سنو فکر کو، اگر آج مرنے کا دل نہ کرے نا، یہ غازی کے پنجے پہ حاضر، میں نے مصائب نہیں پڑھا، 5 پردوں کے بعد مولانا اعلان کرتے، سگا باپ چیخ نکلنی چاہیے تھی تمہاری، بیٹے کی قبر میں مٹی نہ ڈالے، مکروہ ہے، اسلام نہیں چاہتا باپ کا کلیجہ پھٹ جائے۔ میں پوچھوں گا مجھیڑا والوں، ہائے حسین نے ذوالفقار سے قبر کھو دی، ننھا سا لاچا قبر میں ڈالا۔ العظمت للہ، العظمت للہ۔ جو باہر کھڑے ہیں سننا میرے بھائی، آرام سے مسائل پڑھو۔ دیکھو میری ذوالفقار سے قبر کو بھی پتہ، ذوالفقار نے مولا سے کہا، مولا قبر اس کے لیے آئی تھی۔ پتہ ہے کیا کیا؟ اصغر کو لکھا، تمہاری شریعت میں مستحب ہے
بیر کی طرف سے ڈالی جائے. غلط تو مسئلہ نہیں بتا رہا ہوں. بیر کی طرف سے مٹی ڈالی جائے, میری آنکھوں میں آ کے ڈالو, کیونکہ تابوت بھی آمادہ ہے. میں مصائب حسین کی طرف آ رہا ہوں, لیکن فقرہ سن لینا بہت قیامت کا ہے. حسین نے کیا مٹی اٹھایا, اصغر کے تلووں پہ ڈالا, پھر پنڈلیوں پہ ڈالا, پھر رانوں پہ ڈالا, پھر شکم پہ ڈالا, پھر سینے پہ ڈالا, پھر جنت البقیع کا روکیا. کاما میں اصغر کے چہرے اب جو فطرہ ہے وہ آپ سمجھ نہیں پائیں گے, لیکن میں پڑھوں گا ضرور. جنت البقیع کا روکیا. کاما کون باپ اپنے بیٹے کے چہرے پہ مٹی ڈالے, زینب نکلی, اے بھائیا اے بھائیا, اتنے میں زینب کو پیچھے سے پکڑ کے کسی نے روکا, روک کے کہا اے آقا دادی یہ کام روا. اللہ کسی ماں کو یہ دن نہ دکھائے. اس انداز میں کیا کر رہے ہیں, اللہ ان آوازوں کو قبول کرے. چند لمحے سنیے. اکبر کی موت نے آنکھوں کی بینائی چھینی. عباس کی موت نے کمر توڑ دیا. پتہ ہے اصغر کو دفنانے نے حسین کو ضعیف کر دیا. اصغر کو دفنانے نے حسین کو ضعیف کر دیا. روایت کے جملے سن لیجیے. حافظ کے فائد حسین صاحب فرماتے ہیں ہر کوئی یہاں پہ تقریباً باپ بیٹھا ہوگا نا, فکرہ سنیے گا کہ اصغر کو مٹی ڈالنے کے بعد حسین نے زمین پہ ہتھیلی ٹیکی, اٹھنا چاہا, منہ کے بل بیٹے کی قبر پہ گرے, آواز دی ابا. بس 4 یا 5 منٹ میں مسائل پڑھوں گا. بہت گریہ کی آپ نے. جو حسین آنکھوں کی بینائی کھو چکا, کمر جس کی ٹوٹ چکی, حوصلہ جس کا ختم ہو چکا, وہ گھوڑے پہ بیٹھ کے آیا ہے. میری طرف دیکھیے گا, صرف 3 ظلم پڑھوں گا. لمحہ بھر میری طرف دیکھیے گا. خدا کی قسم سمجھ میں آئے تو بہت بولیے اور بہت روئیے گا. اس خطرے میں مجھے انصاف سے بتائیے فقری بھائی, آپ بڑے نفسیاتی شعر پڑھتے, کبھی نوکیلی چیز پہ کوئی چیز رکتی ہے؟ باہر والوں کبھی رکے گی نوکیلی چیز پہ؟ پھر فطرہ سن لینا اور یہ سوچ کے ماتم کرنا قریب صحرا پہ رو رہے ہو. کبھی نوکیلی چیز پہ کوئی چیز نہیں رکتی. اللہ جانے حسین کی گردن میں کتنا نیزہ گزارا گیا. العظمت للہ, العظمت للہ. کتنا نیزہ داخل کیا گیا کہ کربلا سے کوفہ, کوفہ سے شام. بس سمجھ گئے مسائل. بہت گریہ کر دیا, بہت گریہ کر دیا. بیٹھ جائے. وہ جملے مجھے پڑھنے دیں. کبھی نوکیلی چیز پہ کوئی چیز رکتی نہیں. کبھی آپ نے سوال نہیں کیا کہ وہ نیزہ گردن میں کتنا گھسایا گیا, کہ کبھی دیکھے نیزے کو دوڑا گیا. میں نے پڑھ دیا, آپ نے سن لیا. کبھی نیزے کو لے کے دوڑا گیا, کبھی گھوڑے پہ بٹھا کے دوڑا گیا, لیکن وہ سر نہیں گر رہا ہے. اسی لیے تو جب نیزہ داخل کیا جا رہا تھا, زینب نے آواز دیا, بابا. تین کہا تھا, لیکن 3 نہیں پڑھ پاؤں گا. 3
مصائب ایک پڑھ دیا، ایک اور سن لو، کیونکہ تابوت آمادہ ہے، زیادہ انتظار نہیں کرواؤں گا۔ کیوں پتا ہے؟ انہی درمیان میں اصغر کا جھولا بھی ہوگا۔ میں کہوں گا میرے نوجوانوں جب جھولا آئے نا تو آہستہ اٹھانا، زیادہ ہلانا مت، رب آپ کا زخمی بیٹا لیٹا ہے۔ بس سمجھ گئے مسائل۔ آخری فقرہ کہہ رہا ہوں، آخری فقرہ۔ جب حسین زین سے زمین پہ آئے نا، یہ آپ سنتے رہتے ہیں، لیکن آپ نے ایک چیز اور سنی، آوازوں کو روکی۔ ایک چیز تم نے فکر کرتے بھی سنی ہو، آپ نے بھی سنی ہو، حسین کا بدن تیروں پہ مارا، کیونکہ آپ نے سن رکھا حسین کا بدن تیروں پہ معلق تھا۔ میرا ایک سوال ہے فخری بھائی، اس طرف رک کر لیجئے اور دیکھیے مجمع کو۔ میرا ایک سوال ہے، حسین کا بدن تیروں پہ معلق تھا، پھر سوچئے جب حسین کے بدن پہ گھوڑے دوڑے وہ تیر گئے کہاں؟ یہی حق ہے مسائل سننے کا۔ وہ تیر زہرا کے بیٹے کے بدن میں، ارے بیوی نقاب کو آواز دیتی رہی، نمار میں نے چکیاں پیس گیا۔ بس یہ آخری فطرہ الحمدللہ، نمار میں نے چکیاں پیس کے پالا۔ دعا کرو۔ اچھا پہلے حوالہ دے دے گا، یہاں کی کتاب نہیں، ہندوستان کی کتاب نہیں، ایران کی کتاب ہے، علامہ سنجانی، آیت اللہ سنجانی کی لکھی ہوئی کتاب ہے، مقدس سنجانی کی۔ سن لینا، جب حسین زین سے زمین پہ آیا، میری طرف دیکھو، آخری جملہ ہے، اس کے بعد تابوت بڑھانا۔ ایک لمحے کے لیے رک جائیے، مولا آپ کی آواز پہ رحمت نازل کرے۔ حسین رخسارہ رکھے ہوئے، ہاتھ پہ آنکھیں بند، آنکھ نہیں کھلی، رخسارہ وعدہ کرو آج کے بعد اس قاتل میں لعنت ضرور کرو۔ ناظرین، آج تیرے پرچم کو سینے سے لگا کے ہمت مانگ رہا ہوں، مجھے پڑھ دے۔ میں ہمت مانگ رہا ہوں، مجھے پڑھنے دیجیے گا۔ ابو ایوب خنوی لمبا سا نیزہ لے کے آیا، مجھے نہیں معلوم کون کیسے روئے گا، لیکن سر و سینہ پیٹ کے رونا۔ حسین کے چہرے کے پاس اس نے نیزہ پڑھا، آواز دی، آخری جملہ سننا پھر رونا۔ حسین آنکھ نہیں کھلی، اس نے پھر نیزہ پڑھا۔ دیکھو اس پہ لعنت ضرور بھیجنا چاہتا، اس نے پھر نیزہ پڑھا۔ کہا حسین تم نہیں سمجھو گے، جس جوان کی بہنیں ہیں نا وہ سمجھے۔ کیوں چیخ پار کے نہیں روتے؟ اتنا بتا دو، اگر کوئی تمہاری بہن کو بازار میں تھپڑ مار دے، نوجوانوں یہ تمہارے لیے فیصلہ کہہ رہا ہوں، تم سوچ سوچ کے گھن کے مر جاؤ گے۔ ہائے سجاد، پھوپھیوں کو تماچے، سکینہ کو تماچے، پھوپھیوں کو تازیہ نے پھر بھی زندہ لوٹا، پھر بھی زندہ لوٹا۔ آسان سمجھتے ہو اس کا؟ سنو، میں نے جان بوجھ کے روکا، نیزہ پٹھا۔ کہا حسین جوان رونے میں کوتاہی نہ کرے گا کیوں؟ حسین کی آنکھیں نہیں کھلی، تیسری بار میری طرف آخری جملہ، نیزہ پٹھا اور فوراً تابوت لے آنا، ساری چیزیں نیزہ پٹھا۔ کہا حسین فوج خیمے کی طرف جا رہی ہے۔ نہیں تمہیں ماتم کرنا ہے جملے پہ، حسین فوج خیمے کی طرف جا رہی ہے۔ حسین نے چہرہ اٹھایا، اس نے نیزہ لیا، ایسا نیزہ مارا اس رخسار سے، اس رخسار